کراچی میں جو موسم چل رہا ہے خطرناک، میں تو اس کو خطرناک ہی کہوں گا کیونکہ یہ بڑا ہی انکنسسٹنٹ موسم ہے. اس موسم میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. جو لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھا جس میں برف بھی تھی، دھند بھی تھی، جس میں یالہ باری بھی ہو رہی تھی، تیز بارش بھی تھی، آندھی بھی تھی، وہ کیا تھا اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا تھا. کراچی آئی بھی غالباً پہلی دفعہ آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا. پہلی دفعہ جی. ایک دن میں 24 گھنٹوں میں ہم نے مختلف ویدر جو ہے وہ وٹنس کیے. ہم نے چمکتی دھوپ بھی دیکھی، گرمی بھی دیکھی، پھر ہم نے آندھی، طوفان، بارش اور اس کے بعد ژالہ باری بھی دیکھی. تو یہ موسم کے تغیرات کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ بتایا گیا جی کہ کراچی سمیت سندھ میں بارش کے نئے اسپیل کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے. اور یہ بارشیں آپ ذرا گھٹائیں دیکھ رہے ہیں کیسی چھائی ہوئی ہیں. صبح کا ہے. ہاں جی. تو بارشیں ہوں گی دھواں دھار اور موسلا دھار، محکمہ موسمیات نے بتایا ہے. تو کراچی میں آج آندھی یا تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں، تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. جبکہ جو سندھ کے باقی شہر ہیں جس میں سکھر ہے، کشمور، گھوٹکی، جامشورو، شکارپور، جیکب آباد، لاڑکانہ، کمبر، یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ موسلادھار بارش کا امکان ہے. بارش کا یہ سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، 9 اپریل تک جاری رہے گا. آج کیا ڈیٹ ہے بائی دا وے؟ آج ہے جناب 6 اپریل. تو کراچی آئٹس کو آج ہم 6 اپریل کو صبح ہی بتا رہے ہیں آکے کہ آپ لوگوں نے پلیز آج پورا دن جب بھی باہر نکلیں موسم اپنے فون میں دیکھ کے پھر آپ نے باہر نکلیں. پلیز تھوڑی سی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے فیملیز کے ساتھ بھی نکلیں، اگر آپ نے اکیلے بھی نکلیں، کیونکہ موسم کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے کراچی میں. خیر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو کے پی کے بیشتر اضلاع میں بھی آج جو ہے وہ آج سے لے کر 9 اپریل تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی ہے. چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، بونیر، ملاکنڈ، بٹاگرام، مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے. اب پی ڈی ایم میں یہ کہتا ہے کہ کے پی میں گزشتہ 11 روز کے دوران بارشوں سے حادثات میں 45 افراد جاں بحق ہوئے، وچ از ویری الارمنگ. 45 اب ہوتا کیا ہے کہ بارشوں میں چھتیں گر جاتی ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، کچے مکانات منہدم ہو جاتے ہیں. اچھا پھر کراچی میں تو خاص طور پر خطرہ یہ ہے کہ بل بورڈز اور سولر پلیٹس اڑ جاتی ہیں. اور اب یہ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھا اس میں تو جو رکشے تھے ان کی چھتیں اڑ گئی پوری. یہ بڑی خطرناک اور کافی زیادہ نقصان بھی اس میں لوگوں کا ہوا. اچھا جی. مری میں جھیکا گلی چوک ریماڈلنگ پروجیکٹ سے ملکہ زمین میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرناک سلسلہ جاری ہے، جس سے متعدد گھروں کی دیواریں، چھتیں، برآمدے شدید متاثر ہوئے. درجنوں درخت گر گئے ہیں اور ملحقہ علاقے کی سڑکیں، ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں قریبی عمارتیں بھی لینڈ سلائیڈنگ سے بری طرح متاثر ہوئی ہیں. متاثرہ علاقوں کی جو مساجد ہیں وہاں سے اعلانات کر کے لوگوں کو فوری طور پر گھروں کو خالی کرنے کا اور نقل مکانی کا کہا جا رہا ہے. لوگ اپنا قیمتی سامان لے کر اس وقت نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے نمائندے ارسلان ہمارے سے موجود ہیں، ذرا ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں. ارسلان بتائیے گا یہ کیا سچویشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ہاں جی بالکل. ملکہ کوثر مری میں بارشوں کا سلسلہ گزشتہ ایک ہفتے سے وقفے سے جاری ہے. موسلادھار بارشوں کی وجہ سے متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈ اور مکانات گرنے کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں. بالخصوص جھیکا گلی کے اندر ایک بڑی لینڈ سلائیڈ ایکٹیو ہو چکی ہے. عید سے پہلے سے وہ ایکٹیو ہے اور گزشتہ روز یہاں پر متعدد مکانات کو ہنگامی طور پر خالی کرا لیا گیا. ایک مسجد بھی زد میں آ گئی اور 7 سے 8 مکانات جو ہیں ان کے مکینوں کو یہاں سے اپنا سامان جو ہے وہ منتقل کرنا پڑا ہے. مزید جو گھر ہیں وہ بھی یہاں پر خطرے میں. عسرین ہیں ان کا موقف ہے کہ فوری طور پر ان کے لیے متبادل رہائش کا بندوبست کیا جائے اور عید سے یہ لینڈ ایکٹیو ہے اس کو جو ہے روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ جو اقدامات ہیں وہ نہیں کیے جا رہے. اس وقت یہاں پر جو ایکٹیو لینڈ سلائیڈ ہے وہ اس کی وجہ سے بڑا ماحولیاتی نقصان اور ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ابھی تک خطرے کی زد میں ہے. جی تو موسم کی یہ صورتحال ہے اور آج سے 9 اپریل تک ہم دیکھ رہے ہیں سندھ اور کے پی کے حوالے سے تو پریڈکشنز آ گئی ہیں. ملک بھر میں کیا موسم رہے گا، صورتحال کیا رہے گی، جان لیتے ڈائریکٹر میٹ آفس عرفان بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عرفان صاحب ذرا پہلے سندھ سے شروع کرتے ہیں. کراچی میں بتایا جا رہا ہے آنے والی شدید بارش ہوں گی، طوفان آندھی کا بھی خدشہ ہے. کچھ ہمیں دورانیہ بتا سکتے ہیں کیا موسلادھار بارش ہوں گی، آندھی کا بھی خدشہ ہے؟ ذرا صورتحال بتائیے گا. دیکھیں یہ والا جو اسپیل ہے اس کی زیادہ جو انٹینسٹی ہے وہ شمال مشرقی بلوچستان اس سے ملحقہ جتنے بھی علاقے ہوں گے ادھر سرکولیشن موجود ہے. اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا اور بلائی پنجاب اور کشمیر اور مری گلیار یہ والے جو علاقے ہوں گے یہاں پر جو ہے نا اس کی انٹینسٹی جو ہوگی وہ شدت زیادہ ہے. تاہم اس میں کیونکہ یہ بالکل جو ہے نا سندھ کے بلائی سندھ کے ساتھ جو ٹرن ہوگا اوپر کی طرف تو اس سے ایک ٹوٹا ہوا ایک ڈس انٹیگریٹ ہو کے یہ آپ کے پاس کراچی میں بھی بارش کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو دادو
اور اس سے ملحقہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ دریائے سندھ کے ساتھ پٹی ہے سندھ کی، یہاں پر آج بارش ہوگی، کل سے یہ جو ہے نا یہ اوپر کی طرف شفٹ ہو جائے گا. کراچی میں بھی آج ہی ایکسپیکٹڈ ہے بارش. اچھا، اب عرفان صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ اب شہری کیا احتیاط برتیں اور کس طرح سے جو موسم کی فورکاسٹنگ ہے صورتحال سے اپڈیٹ کیسے رہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ابھی فی الوقت جو ہے ہماری موبائل ایپ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کے موبائل پہ ایپس ہیں گلوبلی بھی جو بھی ایپ ہیں اس میں بھی ہمارا ڈیٹا جو ہے نا وہ جا رہا ہوتا ہے. تو آپ موبائل ایپ سے جو ہے نا وہ ان ٹچ رہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ ابھی یہ ویدر جب بھی کوئی اپڈیٹ ایسی ہوگی تو ہم ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں گے جو موبائل ایپ میں موجود ہوگا، وہ آپ کو اسی وقت پتا چل جائے گا، آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے جب وہ ویدر ہٹ کرنے لگے گا. تو اس وقت ہم جو ہے نا وہ اپنے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیتے ہیں اپنے PMD ویدر ایپ کے اوپر. ابھی بھی ہم بتا رہے ہیں کہ آج جو ہے یہ تقریباً آفٹر نون سے تھوڑا پہلے یا آفٹر نون تک جو ہے نا یہ انٹر ہو جائے گا. جی اچھا عرفان صاحب، یہ خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی، تو اپریل میں کیا یہ بہت انیوژول بات ہے؟ دوسرے یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی اور قدرتی خطرات سے نمٹنے کا بھی ایک اعلانات وہاں پر کیے گئے، کتنا خطرہ موجود ہے، کس لیول کا خطرہ ہے یہ؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ سنو فال کی، سنو فال جو ہوتی ہے، جو بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں وہ مارچ اور مڈ اپریل تک جو ہے نا یہ ریکارڈ میں ہمارے موجود ہے جو بلند و بالا پہاڑ پہ ہوتی ہے. اب یہ والا جو آپ نے یہ کہا کہ یہ اب نارمل یا یہ، تو ایسا ہے کہ کیونکہ اس کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بادل آئے اور ایک دن بھی گیپ آیا اور پھر دوبارہ آ گئے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ چند دن گیپ آ جایا کرتا تھا. یہ اب نارمل سچویشن اس میں اس دفعہ بنی ہوئی ہے، یہ پچھلے چند سالوں سے ایسے ہی بن رہی ہے. تو یہ ایک اب نارمل سچویشن ہے. لیکن سنو فال جو ہوتی ہے بلند و بالا پہاڑوں پر، پاکستان کے بلند و بالا پہاڑوں پر پہلے بھی جو ہے نا وہ فرسٹ ویک آف اپریل تک ہوا کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں. اور باقی دوسری یہ چیز ہے کہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ کلائمیٹ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ایٹماسفیئر وارم ہوا ہے، اس وجہ سے جو اب نارمیلٹی جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ تھوڑے وقت کے لیے وہ اب نارمیلٹی جو ہے نا وہ کسی بھی جگہ مطلب اگر کراچی میں کہیں آتی ہے تو وہ اب نارمیلٹی محسوس ہو سکتی ہے. اسی طرح جہاں پر وارمنگ ہوئی ہے کیونکہ ایٹماسفیئر آلریڈی وارم ہے، جیسے ہی کولڈ اسپیل آتا ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو تھنڈر اسٹارم بہت زیادہ ہوتا ہے، لائٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، لائٹنگ اسٹرائکس کا چانسز ہوتے ہیں. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمیں دیکھ بھی لینا مناظر اپنی آنکھوں سے. ذرا یہ بتائیے گا، ہم نے KP کی بات کر لی، ہم نے سندھ کی بات کر لی، پنجاب میں موسم کی کیا صورتحال رہے گی اور کیا وہاں پر بھی ایسے ہی تیز ہواؤں اور تیز موسلادھار بارش کا خدشہ ہے؟ دیکھیں، اس دفعہ جو یہ والا اسپیل ہوگا یہ پنجاب کے جو بالائی علاقے ہوں گے جس میں فیصل آباد کے علاقے ہوں گے، لاہور، گجرانوالا، گجرات، جہلم اور یہ بکھر سے جو ہے نا انٹر ہوگا. تو یہ اوپر جو بالائی علاقے ہوں گے یہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ بارش ہے اور یہ والا فوکس جو ہے نا بالائی علاقوں میں پنجاب میں یہ والا ہوگا. تاہم جو ساؤدرن پنجاب ہوگا جس میں ملتان، بہاولپور اور ہیمجا خان کے علاقے ہیں اور سندھ کی جو پٹی ہوگی سکھر کی، یہاں پر بھی سرکولیشن کافی اچھی ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ کسی 1-2 جگہوں پہ موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. اچھا، اور ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب کے لیے کوئی کسی قسم کی ایڈوائزری کو جاری کی گئی ہے، کوئی وارننگ سسٹم یا کوئی الرٹ وہاں کے لیے بھی؟ جی، اس حوالے سے ہم نے جو ہے نا ایک ایڈوائزری جاری کی ہے اور وہ تمام جتنے بھی PDM پنجاب والے ہیں ان کے ساتھ سارا کچھ شیئر ہوا. رائٹ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان برگ صاحب، پروگرام کے لیے وقت نکالا. اچھا، اب دیکھیں آپ لوگوں نے نا ایک تو اپنے فون میں یہ میٹ کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی باہر نکلنا ہے آپ نے ایک تو ایپ سے اپنے نوٹیفیکیشنز دیکھ کے نکلیں، اپڈیٹ ہو کے نکلیں. تیسری بات یہ کہ پلیز ٹریول سے اننیسیسری ٹریول سے اوائڈ کریں. یہ موسم بالکل بالائی علاقوں میں جانے والا نہیں ہے بھائی. ویسے اتنی مہنگائی ہے، ذرا اپنے خرچے بھی کم کریں، کفایت شعاری اپنائیں. پھر موسم بھی آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ غیر ضروری اپنے گھروں سے نہیں نکلنا ہے. تو یہ 2-3 باتیں ہیں
یہ مہینہ ہے ذرا اپریل کا ذرا نکال لیں پھر تو یہاں پر آپ کو پتا ہے پورے ملک میں کتنی شدید گرمی ہوتی ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے اور آئی تھنک جب تک وہ جو اسٹریٹ آف ہرموز اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ سارا قصہ بھی نمٹ جائے گا, لیٹس ہوپ سو کہ ایسا ہو جائے اور اچھی طرح نمٹے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی کوئی ایسی چیز ہو لیکن بہتری ہو یہ, تاکہ دنیا کی معیشت جو ہے نا اس وقت سب تمام کنٹریز ہم دیکھ رہے ہیں کوئی لاک ڈاؤن کی بات کر رہا ہے جی, کوئی ٹائمنگ چینج کر رہا ہے, کہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں جی آئل پرائز بڑھنے سے جو مقامی جو پرائز ہیں پیٹرولیم کے وہ بڑھ گئے ہیں. تو ہمارے ملک میں بھی اس کا افیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. You're right.